علیکم. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ایک دوستوں کی محفل تھی اور اس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے, خورد و نوش کی اشیاء بہت مہنگی ہو گئی ہیں. یہ بات درست ہے, واقعی ایسا ہوا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہمیں اس بات کا معلوم ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر ایک اناپروپریٹ غیر مناسب فائنینشیل پالیسی چلی ہے, جس میں ہم نے یہاں جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے اس کو اِل پلان طریقے سے کیا ہے اور قرضہ لے کر کیا ہے, اور ساری شان و شوکت جو بنائی ہے وہ قرضے کے سر پر بنائی ہے, اور اس قرض کو پھر واپس بھی کرنا ہے اور سود کے ساتھ واپس کرنا ہے. اور جتنی ہمارے ملک کا GDP ہے, یعنی جتنی آمدن ہے اور جتنے ہمارے خزانے میں پیسے ہوتے ہیں, اس کا بہت بڑا حصہ اس قرض میں واپس کرنا ہے. ایسے میں ہم سب کو ایک اجتماعی پالیسی بنانی پڑے گی کہ کیسے ہم اپنے اخراجات کو کم کریں, اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. دیکھیے, حکیم سعید مرحوم, ایک دفعہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے, کسی بھی جگہ پر مہنگائی کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے وسائل کو بہت بڑھا دیا جائے, ان کی پرچیزنگ پاور کو بڑھا دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ضروریات کو کم کر دیا جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وسائل کو بڑھانے کی تو حلال رزق کے ساتھ وسائل کو بڑھانے کی تو ایک لمٹ ہے, لیکن اپنی ضروریات کو کم کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہم تنگ ہوں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی جان کو تکلیف میں ڈالیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ بچوں کی صحت کے سلسلے میں یا ان کی کوئی جو ضروریات کے سلسلے میں اس کو کمپرومائز کریں, مگر وہ تمام چیزیں جو کہ آسائش میں آتی ہیں, زیبائش میں آتی ہیں, نمائش میں آتی ہیں, ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. سادہ طرز زندگی اختیار کی جا سکتی ہے. ہر کمرے میں ایک ایک ایئر کنڈیشن لگا کے سونے کی بجائے سب گھر کے افراد اکٹھے ایک کمرے میں سو سکتے ہیں. جو دفتر میں جانے کے لیے ہر شخص اپنی ایک سواری کو استعمال کرنے کی بجائے کوئی پلاننگ ایسی کر سکتے ہیں جس میں ایک ہی سواری کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. حکومت کی سطح پر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کبھی ڈیوٹی آورز کے وقت مین سڑک پر کھڑے ہو کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کاروں میں کتنے لوگ, آپ دیکھیں گے ایک گاڑی ہوگی 1200 سی سی, ایک ہوگی 1600 سی سی, ایک 1800 سی سی, ایک 800 سی سی, ہر گاڑی میں ایوریج ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا, جبکہ اس گاڑی کے اندر 5 آدمی بیٹھ سکتے تھے. تو اگر پبلک ٹرانسپورٹ, اگر محلے کے سارے لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک مشورہ کر کے ایک گاڑی پہ چلے جائیں اور ایک گاڑی پہ آ جائیں, انسٹیڈ آف یہ کہ ہر یعنی ایک ایک بندہ ایک ایک گاڑی کے اوپر جائے, تو اس طرح کے بہت سارے پلاننگ کیے جا سکتے ہیں. گھر کے اندر بہت سا کھانا جو ہم پکاتے ہیں وہ زائد ہوتا ہے, اس کی پلاننگ کی جا سکتی ہے. ہوٹلوں کا کھانا جو ہم کھاتے ہیں, مطلب اس وقت مجھے باقی شہروں کا پتہ نہیں, بہاولپور میں جو ایک اچھا ہوٹل ہے وہاں ایوریج 1100-1200 روپے کا کھانا ہوتا ہے, اور آپ ذرا وہاں لائن باہر دیکھیں, لائن کیسے لگی ہوتی ہے لوگوں کی کھانا کھانے کی. تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ نہیں کرنی چاہیے, فیملی کو ٹائم نہیں دینا چاہیے, لیکن جب ملک کے یہ حالات ہیں تو ہم سارے انفرادی طور پر, آپ یقین کیجئے جب آپ بچت کرتے ہیں نا تو اصل میں وہ پوری قوم کی بچت ہوتی ہے. دوسری جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے, چیزوں کے خریدنے کے سلسلے میں جو چیز تو پاکستان میں بالکل نہیں بنتی اور وہ بہت اسینشیل ہے, مثلا ایک دوا ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی, کسی اہم مشین کا پرزہ ہے جس کو مشین کو چلانے کے لیے پرزہ چاہیے, وہ پاکستان میں نہیں بنتا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے متبادل پاکستان میں بنتے ہیں, ان میں سے بعض جو ہیں وہ غیر ملکی اشیاء سے بہتر ہیں. مثلا ہماری کاٹن انڈسٹری دنیا کے بہت سارے ملکوں سے بہتر ہے. یہاں کی شرٹیں, یہاں کی پینٹیں, اس طرح ہمارے جو گارمنٹس دوسرے ہیں, یہاں کے جوتے, یہاں کے بسکٹ. اگر آپ دیکھیے پاکستان کے کوکیز اور بسکٹس ہیں وہ بہت زبردست سٹینڈرڈ کے ہیں. اچھا, اب اگر, اور اچھا چلو میں یہ بھی مانتا ہوں کہ باہر کی چیز کا کچھ کسی کا معیار بہت زیادہ بہتر ہوگا بنسبت پاکستانی چیز کے, لیکن یہی تو قربانی ہے کہ جس چیز کا پاکستانی متبادل موجود ہے وہ ہم باہر کی چیز کیوں خریدیں. آپ ایک سٹور میں جاتے ہیں, آپ کو کارن فلیکس نظر آتے ہیں امریکہ کے, اور ہمارا اپنی پاکستان کی انڈسٹری کا کارن فلیکس لگا ہے, تو آپ کیوں وہ پاکستانی کارن فلیکس کیوں نہیں لیتے ہیں؟
اور اس میں کیا فخر کی بات ہے؟ آپ پینٹ پہنتے ہیں جس کے اوپر یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے باہر کا، میں نام کسی کا نہیں لیتا، باہر کا کوئی برانڈ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے گجرانوالہ کے فیصل آباد کی حوزری کے بنی ہوئی پینٹیں ہوتی ہیں اور وہ باہر جا کے بکتی ہیں. میں امریکہ گیا، جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اندر ان کی جو سووینئر شاپ تھی، تو میرے بیٹے نے کہا تھا جی ان کی کوئی چیز لے کے آئیے گا، تو وہ تو ان کا ایک شرٹ تھی، تو میں دیکھی تو وہ $70 کی تھی، تو مجھے لگا کافی مہنگی ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ چلو میرے بیٹے نے اس کی فرمائش کی ہے، اس پہ جان ہاپکنز لکھا ہوا ہے. جب میں اس کو دیکھنے لگا، اس کو پلٹا تو اس کے نیچے ایک ٹیگ لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان، اور اس کے اوپر ٹیگ لگا کے وہ 70 اس کی بک رہی تھی. تو کیا پاکستان کی چیزیں اس معیار کی ہیں نا کہ جا کے امریکہ میں بکتی ہیں؟ ہم کیوں نہیں خرید سکتے؟ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ملک کے اس دور میں جس میں واقعی فائنینشیل پرابلم ہے، ہم بجلی کی بچت کریں. ہم اپنے لیے بجلی کی بچت کریں گے مگر وہ بچت قوم کے لیے ہوگی. پانی کی بچت کریں، سوئی گیس کی بچت کریں، اپنے کپڑوں کی خریداری میں بچت کریں. تہواروں پہ دیکھیں ہم کتنی زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں. یہ جو ہوٹلنگ ہے اس میں کتنے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑی سی گزارشات تھیں جو رینڈم آئیڈیاز میرے ذہن کے اندر آئے. اور دوسرا آپ دیکھیے کہ کسی بھی جگہ آپ بس میں چلے جائیں اور بس چل رہی ہو تو اس میں سے 60% 70% لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور وہ اسمارٹ فون ہوگا، اور اس میں سے 30-40% لوگوں کے پاس آئی فون ہوگا جو ₹1,00,000 سے اوپر کا ہے. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص ₹1,00,000 کا فون خرید سکتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اس کو آپ ایک یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس پاس وسائل کی کمی ہے، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وسائل کو ان اپروپریٹلی استعمال کیا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے وسائل بڑھانے کے سلسلے میں گھر کے تمام افراد کو کام کرنا چاہیے. ایک آدمی کماتا ہے، باقی سارے بیٹھے ہوئے گھر میں. گھر کی خواتین کو بھی کام کرنا چاہیے، اور گھر کی خواتین اپنی چادر اور چار دیواری کا خیال رکھتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا ہوم بیسڈ بزنس کر سکتے ہیں جس میں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ رینڈم خیالات ہیں. باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ جیسے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی ہے ضرورت، وہ تو ضرور پوری کرنی چاہیے. کچھ ہوتی ہے آسائش، آسانی، وہ بھی آپ کر لیں بے شک. اس کے بعد ہوتی ہے زیبائش، اس کے بعد ہوتی ہے آرائش جو صرف سجانے کے لیے ہوتی ہے، اور آرائش سے اوپر ہوتی ہے زیبائش، وہ اس سے بھی اور اینڈ میں ہوتی ہے نمائش. جس آپ نے ایک چیز لی ہے اس کی نمائش ہے، بس نہ وہ آپ کو اس کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ آپ کو کوئی آسانی ہو رہی ہے، نہ کوئی سہولت ہو رہی ہے، بس آپ کی ایک نمائش ہو رہی ہے. لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے بڑی شے ہے، یہ بہت بڑا بندہ ہے. تو اس لیے اس ملک کے اس میں ہماری یہ خدمت ہم آرام سے کر سکتے ہیں، بغیر کوئی قربانی دیے ہوئے ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے رہتے اپنے اخراجات کو ہم کم کریں.